السلام علیکم، میں ہوں تنویر احمد نیو یارک سے حق سچ ٹی وی پر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ سے جس پاکستان میں ایک بیماری کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ یقین کریں یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کسی بیماری نے اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا اس بیماری نے پہنچایا ہے۔ میں کرونا کی بات نہیں کر رہا، میں بلڈ پریشر کی بات نہیں کر رہا، شوگر کی بات نہیں کر رہا، ہارٹ اٹیک کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں شخصیت پرستی کی۔ میں ایک ہارورڈ میں کورس اٹینڈ کر رہا تھا، تو پروفیسر ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ انقلاب پاکستان جیسے معاشرے میں کبھی نہیں آ سکتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس نے کہا پاکستان جیسا معاشرہ میں بہت سی برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہاں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا، جس میں آپ کی سوسائٹی ڈویژن کا شکار ہے، ذات پات کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر۔ لیکن اس نے جو سب سے بڑی ریزن بتائی وہ تھی شخصیت پرستی، کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ 95% پاکستانی شخصیت پرستی کا شکار ہے۔ شخصیت پرستی آپ دیکھ لیں، 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ جتنا مرضی اس بندے سے بحث کر لیں، اس شخص سے بحث کر لیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہو، وہ کبھی بھی اپنے کسی لیڈر کی کسی بات کو غلط نہیں مانے گا، چاہے آپ اسے سارا دن بحث کر لیں۔ اور یہی چیز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو جعلی پیر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ لوگ اللہ سے مدد مانگیں، وہ لوگ ان پیروں سے مدد مانگنے کی شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شخصیت پرستی ہمارے معاشرے میں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ شخصیت پرستی یہ بھی ہے کہ آپ کسی برانڈ کا شکار ہو جائیں اور آپ اس برانڈ کو اچھا سمجھنے لگیں۔ مثلا ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ کے گروپ ہیں، بہت سے لوگ چیز سمجھتے تھے کہ ڈی ایچ اے کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے دیکھا ڈی ایچ اے سٹی اور ڈی ایچ اے ویلی میں فراڈ ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بحریہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، ہم دیکھتے ہیں کہ بحریہ، چاہے وہ بحریہ پنڈی ہو، کراچی ہو یا لاہور ہو، ہزاروں فیکٹریز ملتے ہیں جس میں لوگوں کا پیسہ لٹ گیا۔ قومیں، ادارے اور مذاہب وہ اندر سے کھوکھلے اور تباہ ہو جاتے ہیں جب شخصیت پرستی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس کے اندر سوچنا چھوڑ دیتا ہے، قوانین کو وہ پس پش ڈال دیتا ہے اور وہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ شخصیت پرستی اسلام میں حرام ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ تم تدبر سے کام لو، تم عقل سے کام لو۔ اس لیے شخصیت پرستی ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو اندر ہی اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جب کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور نجومی اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے ستارے اس وقت گردش میں ہیں اور تمہارے ستارے 6 ماہ کے، میرا ایک دوست اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کو کہا گیا کہ تم 6 ماہ کے بعد تمہارے حالات بدلیں گے، تو 6 ماہ کے لیے اس نے کوئی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اب تو میں جتنی مرضی محنت کروں گا تو میرے تو حالات نہیں بدل سکتے، تو اس لیے میں 6 ماہ کے بعد محنت کرنا شروع کروں گا۔ شخصیت پرستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت پرستی سے منع فرمایا تھا۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں۔ اور ترمذی میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ ٹھکانہ وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ شخصیت پرستی بے جا ایک عقیدت در حقیقت ایک نفسیاتی مرض ہے جو پتھروں کو معبود بنا دیتا ہے، مردوں کو زندہ، اور جو ہے نا بندوں کو خدا، اور عزت لوٹنے والوں باباؤں کو وہ پیر و مرشد بنا دیتا ہے۔ اور میں ایک جگہ بڑی خوبصورت بات پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگ کسی سیاسی لیڈر کے نہیں، ریاست کے وفادار بنے، یہی اصل محب وطنی ہے۔ اور شخصیت پرستی بیسیکلی وہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت تو خاموش ہوتے ہیں، بت تو کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ کسی زندہ انسان کی شخصیت پرستی کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ شخصیت پرستی بنیادی طور پر جو ہے نا ایک نفسیاتی، ایک خطرناک نفسیاتی مرض ہے، اور ہماری قوم
سیاسی لیڈروں کے عشق میں گرفتار ہو کر اور ان کی ہر جائز ناجائز بات پر ان کی سپورٹ کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 72 سالوں سے یہاں پر چور ڈاکو لٹیرے ہمیں رول کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے. لوگوں کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کوئی غلطی نہیں کر سکتا. حالانکہ انسان ہے، کوئی انسان کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنی امت کو بتایا کہ تم عیسائیوں کی طرح، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سے بھی اونچا رتبہ دے دیتے تھے، توبہ نعوذ باللہ استغفار، تم مجھے میرا مقام کہیں مسلمانوں کو منع فرمایا کہ میرا مقام تم خدا سے اوپر نہ لے جانا. میں اللہ کا صرف نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور مجھے اتنا نہ میرا مقام اوپر لے جانا جو عیسائیوں نے غلطی کی تھی. تو شخصیت پرستی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا. ہم ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ مجھے بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک باپ شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت دوسرے بیٹے سے. شخصیت پرستی ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری قوم کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج تک میں نے کسی اسلامک اسکالرز کو اس کے اوپر ڈیٹیل سے لیکچر دیتے نہیں دیکھا، اور مسلمانوں کو یہ بتاتے نہیں دیکھا کہ اسلام شخصیت پرستی کا مخالف ہے. اور نہ ہی میں نے آج تک جو ہے نا کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ اس کے اوپر لیکچر دے اور اس کے اوپر وہ سیشن کرے اور لوگوں کو بتائے کہ خدارا اس شخصیت پرستی سے باز آ جاؤ. شخصیت پرستی ہمارے معاشرے میں ہر جگہ نظر آتی ہے. کچھ لوگ کھلاڑیوں کو کی پوجا کرتے ہیں بجائے اس کی پرفارمنس ہو یا نہ ہو. لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کی پوجا کرتے ہیں چاہے ان کی جو ہے نا اس کے اندر ہزاروں خرابیاں ہوں. ایون سو مچ سو، میں ایک دفعہ گوادر کی فلائٹ سے واپس آ رہا تھا تو ایک ڈیلر ایک کلائنٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. اس کلائنٹ نے ساری فلائٹ میں میرا دماغ چاٹ دیا کہ یہ جو ڈیلر ہے یہ بہت ہی قابل ڈیلر ہے اور آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، اور جو ہے نا اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو یہ آپ کی بڑی اچھی انویسٹمنٹ کروائے گا. جتنی ہمارے ریئل اسٹیٹ کے گروپ ہیں اور ہم نے ریئل اسٹیٹ کے گروپوں میں کسی بھی پروجیکٹ کے میرٹ یا ڈی میرٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ ایون ڈیلروں کی بھی شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے چینل حق سچ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو ملتی رہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر اور ہمیں شخصیت پرستی سے نجات عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.